بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ جی تو ویور کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتے ہوں کہ آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ویلکم ٹو مائی ولاگ، رمضان ولاگ۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج ہم نے ٹکا پارٹی کی ہے، چرخہ ہم نے بنایا ہے، اور رمضان میں یہ سب چیزیں تو ہوتی رہتی ہیں۔ تو یہ ہمارے کل کا ولاگ ہے، تو میں آج اپلوڈ کر رہی ہوں۔ تو ذرا لگے ہوئے تھے، میں نے سوچا کہ چلو ڈفرینٹ چیزیں بناتی رہوں گی، کیونکہ یہ بچے نہیں کھاتے کوئی چیز شوق سے۔ جی تو یہ پھر جو ہے نا، میں آج آپ کو دکھا رہی ہوں، تو یہ کوئلہ ہے۔ یہ یہاں پر ایسے مشین کے ذریعے بنایا جاتا ہے کہ ہم گھر میں جب اسے کوئی چیز گرل کرنا چاہیں تو اس میں سے بہت زیادہ دھواں بھی نہیں اٹھتا، اور ہم اسے ایزیلی کوک کر سکتے ہیں کھانے وغیرہ۔ یہ سوئٹزر لینڈ کی میں بات کر رہی ہوں، پورے یورپ میں یقیناً ہوگا۔ تو یہ میں نے ابھی، کیونکہ یہ تو نیچے اس کی گیس لگتا ہے، لیکن میں نے گیس نہیں لگایا، کیونکہ جو کوئلوں کی خوشبو چکن میں آتی ہے یا میٹ میں آتی ہے، وہی تو اصل گرل ہوتا ہے۔ مجھے وہی اچھا لگتا ہے، باربیکیو اصل میں وہی ہوتا ہے۔ چاہے آپ گرل ایسے گیس پہ کرے تو پھر تو مزہ نہیں آتا، اوون میں بھی ہو جاتا ہے۔ پھر میں نے کہا چلو ذرا یہ شکرکندیاں تھی، وہ بھی میں نے اس میں لپیٹ کے، پنیوں میں لپیٹ کر اور یہاں رکھ دی ہیں سلور فوائل کے اندر۔ تو یہ بھی ہو گئی تھی بڑی مزے کی، فوری طور پہ کوک ہو گئی تھی۔ یہاں میں نے مسالہ وغیرہ لگا کر تو اپنا کام سٹارٹ کر لیا تھا۔ کوئلے سلگھا دیے تھے ہم نے، تو یہ اب سارا کچھ لگے ہوئے ہیں، اپنا خوب مستی مزہ کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ انجوائے کر رہے ہیں۔ مجھے گھر کے اندر کھانا بنانا، کچن کے اندر اتنا مشکل لگتا ہے۔ باہر ایسے کھلی فضا میں آپ مجھے کھڑا کر دو آل ٹائم کے لیے، آل ڈے کے لیے، آل نائٹ کے لیے، مجھے بہت ہی سکون سے کچن میں جتنا مجھے مزہ نہیں آتا، جتنا مجھے کھلے اس طرح کی فضا میں مزہ آتا ہے۔ تو کبھی انشاءاللہ میرا بڑا سا گھر ہو تو میں ضرور کھلا کچن بناؤں گی، بالکل بیچ میدان میں، اور سیٹ اپ کروں گی، کیونکہ مجھے اسی طرح اچھا لگتا ہے۔ نارملی ہم لوگ ویکینڈ پہ یہاں پر، کیونکہ گھر کے بہت ہی قریب، بہت ہی نہایت ہی قریب یہ ہمارا سارا علاقہ جھیل ہے۔ تو وہ جھیل ہے یہاں پر، کہلاتا ہے سوئٹزر لینڈ میں نیوشتل لاگ۔ تو وہ بہت قریب ہے ہمارے گھر کے، بائی واک ہم چلے جائیں تو ہمیں 10 منٹ لگتے ہیں کیونکہ اندر جانے کے لیے۔ تو وہاں پر ہم ہر ویکینڈ پہ جاتے ہیں، اور ہم جو ہے نا وہاں پر کوک کرتے ہیں کھانا وغیرہ، اور وہیں پر سارا دن گزارتے ہیں اور شام میں آ جاتے ہیں۔ اتنا خوبصورت ماحول ہے وہاں کا، اور ہر طرف ہریالی ہی ہریالی، جھیل، پھر بہت مزہ آتا ہے۔ ساری فیملی وہاں بیٹھتے ہیں، اور تقریباً ہمارے پورے ایریا کے لوگ سب بھی وہاں پر ملتے ہیں، کیونکہ ہمارا تو پڑوس ہے نا، تو یقیناً ہم سارے وہاں پر ہی ملتے ہیں، وہیں پر بیٹھ کے پکنک شکنک کر رہے ہوتے ہیں۔ تو رمضان میں بھی اگر ویدر اچھا رہا تو میں جا کر ہم لوگ ایک افطاری وہاں ضرور کریں گے۔ ارد گرد کا ہمارا جتنا بھی ایریا ہے وزٹر ایریا ہے، اور بہت ہی نہایت ہی خوبصورت ایریا ہے یہ۔ میرے گھر کے اگر آپ کیلوں کے دائیں سائڈ جائیں گے تو پھر وہ جھیل آئے گی ہمیں بائی واک بہت قریب، پھر بائی بس یا پھر اپنی کار سے جائیں تو صرف 2 منٹ ہمیں لگتے ہیں اور ہم وہاں پر ہوتے ہیں۔ بائی واک جائیں تو ہمیں ظاہر ہے بچوں کے ساتھ 10 منٹ تو لگتے ہی ہیں۔ تو پھر جو ہے نا دوسری طرف اگر بائیں جانب ہم دیکھیں تو وہاں پر پھر سارا وہ ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، فوریسٹ ہے، فوریسٹ یعنی جنگل اور اس طرح کی جگہیں، اور بہت ہی خوبصورت آبشار۔ تو اس طرف بھی ہم جاتے ہیں اکثر۔ پھر تھوڑا سا ہم لیفٹ اور تھوڑا مڑ جائیں تو اوپر پھر ماؤنٹین ایریا شروع ہو جاتا ہے، یعنی کہ جہاں ہم رہ رہے ہیں وہ اتنا کوئی خوبصورت ایریا ہے، ہمیں تو بہت پسند ہے، ہمیں تو بہت پسند ہے۔ سوئٹزر لینڈ کا ہر کونا، ہر کانچا بہت پرسکون اور بہت خوبصورت ہے۔ اور جیسا کہ
کہانیوں میں، فلموں میں، یہاں وہاں آپ لوگوں نے سنا ہی ہوگا کہ سوئٹزرلینڈ جنت سے کم نہیں، اور واقعی اس کا کون سا ایریا ہے جو آپ دیکھیں اور آپ دیکھتے ہی رہ جائیں گے، اتنا کوئی خوبصورت ہے سوئٹزرلینڈ۔ میں اپنی جب بات کروں کہ میں فرسٹ ٹائم جب یہاں پر پہنچی تو میں جب ٹرین میں بیٹھی تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی، وہاں کی ہر طرف کی، ہر کونے کی، ہر طرف کی ہریالیوں کو دیکھ کر، پہاڑوں کو دیکھ کر اور خوبصورتی کو دیکھ کر، اور وہاں پر جو گھر نظر آ رہے تھے ایسے لگ رہا تھا کہ ایک خواب دیکھ رہی ہوں، کوئی اتنا کوئی خوبصورت ہے سوئٹزرلینڈ ماشاءاللہ سے۔ بس یہاں کی ایک بات مجھے نہیں لگتی ٹھیک کہ یہاں پر ٹھنڈ بہت زیادہ ہوتی ہے، بہت زیادہ ٹھنڈ ہوتی ہے، موسم گرم بہت کم وقت کے لیے ہوتا ہے، تو ہم لوگ اتنا زیادہ باہر بس کچھ کم وقت کے لیے ہی نکل سکتے ہیں پکنک کے لیے۔ جیسے کہ ابھی یہ آئندہ آنے والا جو ویدر ہوگا وہ تھوڑا گرم ہوگا، اس میں تھوڑا سا ساری لوگ باہر نکلیں گے، بس آپ کو باہر ہلچل ہی ہلچل نظر آئے گی، اور جیسے کہ عید کا سماں ہوگا اور اتنی خوشیاں منا رہے ہوں گے، سنی ڈے منائیں گے اور اتنا مزہ ہوگا کہ جس کی حد ہی نہیں ہے۔ تو ہمارے یہاں کیونکہ قریب ہی جو جھیل لگتی ہے، سٹی سینٹر لگتا ہے، تو وہاں پر نا اکثر اوقات پھر بڑے بڑے فیسٹیولز لگتے ہیں، بڑے بڑے فیسٹیولز لگتے ہیں اور بہت ہی شاندار قسم کے فیسٹیولز لگتے ہیں، واقعی میں لگتا ہے جیسے میرے چینل کا نام ہے سوئس لائف اسٹائل، سوئس لائف اسٹائل لگتا ہے، بہت خوبصورت۔ تو میں یہی کہوں گی آپ لوگوں کو کہ جہاں تک یہاں کی تعریف کی جائے وہ کم ہے خوبصورتی کی۔ اور باقی یہ ہمارا جو ہے نا لگے ہوئے ہیں صاحب کو میں نے کھڑا کر دیا ہے، میں نے کہا مسٹر عارف آپ کھڑے ہو جائیں یہاں اور میری ہیلپ کریں، ویسے بھی آپ شیف ہیں تو آپ لگیں ذرا، آپ تھوڑا میری ہیلپ کر دیں۔ ویسے تو سارا کچھ میں ہی کر رہی ہوتی ہوں، پر کیمرے پھر ظاہر ہے مجھے ہی سنبھالنا ہوتا ہے اور میں کیمرے کے آگے آتی نہیں ہوں، تو شیف کوزین کو میں تھوڑی دیر کے لیے کھینچ کھینچ کر جب آگے لاتی ہوں تو ان کو آنا پسند بھی نہیں ہے اتنا زیادہ، بس میری فرمائش ہوتی ہے تو پھر مجبوری میں یہ آ بھی جاتے ہیں، اکثر ہماری لڑائی بھی ہو جاتی ہے ان باتوں پہ، تو کہتے ہیں کہ میری جان چھوڑ دو، تم لگی رہو جو تمہیں کرنا ہے، پر میں کہاں چھوڑتی ہوں، جب تم نے میری زندگی کا حصہ بننا ہے تو پوری طریقے سے بنو نا، ایسے ادھورے ادھورے کیا بننا ہے۔ اور پھر بس یہی ہے، تھوڑی سی نوک جھوک بھی چلتی رہتی ہے، یہاں ہماری چکن بھی ریڈی ہو گئی ہے، اور تو جس طرح ہمیں یہ سب کچھ اچھا لگتا ہے یقیناً اور بھی بہت سارے لوگوں کو یہی سب کچھ کرنا، ایکٹیویٹیز اچھا لگتا ہوگا، یقیناً وہ بھی یہی چاہتے ہوں گے جیسے ہم چاہتے ہیں کہ گھر کے اندر گٹ گٹ کے نہ رہیں، باہر نکلیں اور اپنی لائف کو انجوائے کریں، لیکن نہیں کسی کے لیے پاسبل ہوتا ہے۔ ہم نے بھی اپنے ملک میں پاکستان میں بڑی تکلیفیں کاٹی ہیں، بڑی تکلیفیں کاٹی ہیں کہ جس کی حد نہیں ہے، پھر جب یہاں پہنچے بھی تو بڑی ہی مشکلوں سے یہاں تک پہنچے، ہمیں پہنچتے پہنچتے بھی سوئٹزرلینڈ میں راستوں میں تقریباً 1.5 پونے 2 سال ہو گئے تھے کہ اتنی مشکلیں کاٹی تھی کہ جس کی حد نہیں ہے، اور آج وہ ساری مشکلیں اللہ پاک نے اتنی آسان کر دی ہے، اتنی آسان کر دی ہیں کہ جس کی حد ہی نہیں ہے، سجدوں میں گر گر کے ہر دفعہ میں 2 رکعت نفل شکرانے کی نماز کے ساتھ پڑھتی ہوں، کیونکہ جو مشکلیں میری زندگی میں تھی اللہ پاک نے ہٹا دی، اور اللہ پاک کا لاکھ احسان ہے، اور بس دعا ہے کہ اللہ پاک ہر ایک کے اوپر آسانیاں فرمائے، مشکلوں کے بعد واقعی آسانیاں ہیں، جب انسان اپنی زندگی میں مشکلیں کاٹتا ہے نا تو اللہ پاک آسانی بھی دیتا ہے، ہم یہ ناشکرے ہوتے ہیں بندے، ہم کہتے ہیں نہیں نہیں آسانیاں تو ہماری زندگی میں آنی ہی نہیں ہیں، لیکن یہ سب ناشکری ہوتی ہے، اسی لیے ہر وقت اللہ کا ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے، ہر حال میں جب آپ اللہ کا شکر ادا کریں گے تو میرا یقین یہ ہے کہ اللہ آپ کو اتنا نوازے گا، اتنا نوازے گا، کہاں کہاں سے نوازے گا، کیسے کیسے نوازے گا، جو آپ کی سوچ بھی جہاں تک نہیں جائے گی اللہ پاک آپ کو وہاں وہاں سے نوازے گا، کیونکہ ہمیں تو نہیں پتہ تھا کہ ہمارے حالات اتنے برے اور اتنے خراب، ہم ایک چھوٹے سے کرائے کے گھر میں رہتے تھے پاکستان میں،
جس کا کرایہ 3500-4000 روپے تھا، اور جس کی چھت ٹین کی تھی، اور ہم وہاں سے اٹھ کے ایک دم سوئٹزرلینڈ پہنچ جائیں گے۔ یہ سب نصیبوں کی باتیں ہیں، ساری کی ساری نصیبوں کی باتیں۔ صبر کے بعد، شکر کے بعد اللہ پاک سب کچھ عطا کرتا ہے، مگر ہم بندوں کو نہ صبر ہوتا ہے، نہ ہی ہم بندوں کو شکر ہوتا ہے۔ ابھی بھی میں اللہ پاک سے یہی دعا کرتی ہوں، میں کہتی ہوں یا اللہ پاک مجھے شکر گزاری میں ہی زندگی گزارنے والوں میں سے بنا دے، آمین ثم آمین۔